ارون صاحب، سب سے پہلے تو دل یقین پہ تکلیف کا عالم ہے. پوری قوم اس وقت دعا تو کر رہی ہے مگر کام دعاؤں سے تو نہیں چلے گا. مری کی آفت کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلا تو سوال یہ. دیکھیے، مری کی آفت کا ذمہ دار تو اگر بنیادی ذمہ داری ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی ہے. اصل میں سارا نظام بگڑا ہوا ہے. عمران خان صاحب کا یہ جو آئیڈیا تھا، پہلے میں ان کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں. جی پلیز. جی. مری کے رستے میں سیاحوں کی المناک اموات پر نہایت مضطرب و دل گرفتہ ہوں. ضلعی انتظامیہ خاطر خواہ تیار نہ تھی کہ غیر معمولی برف باری اور موسمی حالات کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر لوگوں کی بڑی تعداد میں آمد عالیہ میں تحقیقات اور ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے کڑے قواعد لاگو کرنے کے احکامات صادر کر چکا ہوں. 3 سال کے بعد، 3.5 سال کے بعد احکامات صادر کیے. ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ آئی جی کے ذریعے، چیف سیکرٹری کے ذریعے، آئی جی کے ذریعے حکومت چلائیں گے جیسے وہ پختونخوا میں چلاتے تھے. اس لیے کہ وہ پرویز خٹک سے نامطمئن تھے. انہوں نے کسی دانا آدمی سے مشورہ کیا ہوتا تو انہیں بتایا جاتا کہ مشین میں سارے پرزے ٹھیک ہونے چاہیے اور چیف منسٹر سب سے اہم پرزہ ہے. ایک طرف انہوں نے یہ سوچا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کے ذریعے سسٹم چلاؤں گا، دوسری طرف چیف منسٹر کے کہنے پر 4-5 دفعہ آئی جی اور چیف سیکرٹری بدل دیے. جی بالکل کنفیوژن کا شکار ہے. میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا، ان کا پرنسپل سیکرٹری، جی آئی جی اور چیف سیکرٹری. بات یہ ہے، چیف منسٹر کا حال تو یہ ہے جو زیادہ سے زیادہ ایک سکول ٹیچر جتنی اہلیت رکھتا ہے کسی کے گاؤں میں. چیف منسٹر کا حال تو یہ ہے کہ آج کے دن بھی وہ 2.5 گھنٹے ایک ایسی میٹنگ میں بیٹھا رہا جس میں یہ بات زیر بحث ہی نہیں آئی، اور جس میٹنگ میں وہ گیا، جہاں اس پہ گفتگو ہوئی، وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلا گیا. وہ فوکس کر ہی نہیں سکتا، اس کی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. شہباز شریف کے زمانے میں برف باری سے پہلے میٹنگ ہوتی تھی، حالانکہ ایسی برف باری تو نہیں ہوتی تھی. یہ تو اتفاقاً بہت غیر معمولی واقعہ ہو گیا نا. ایک میٹنگ ہوتی تھی، اس میں اصول طے کر لیے جاتے. شہباز شریف کیا ہے؟ شہباز شریف ناٹ اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر، سینٹرلائز کیا ہوا تھا چیزوں کو، کرپٹ بھی اللہ کا فضل و کرم سے بے پناہ ہے. پرویز الہی نے بھی نکتہ چینی کی ہے، اس سے نظر انداز ہے. میری ان سے بات تو نہیں ہو سکی، میں چیک بھی نہیں کر سکا. ان کے دور میں بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہوگی، اور پرویز الہی کے زمانے میں تو ایڈمنسٹریشن شہباز شریف سے بھی بہتر تھی. فرق یہ ہے کہ اس کو تالی بجوانے کا شوق کم تھا. شوق تو تھا تالی بجوانے کا، ہر ایک کو ہوتا ہے، اور چودھری پرویز الہی کو بھی کم نہیں ہے، لیکن شہباز شریف جتنا نہیں. شہباز شریف کی تو ٹاپ پرائرٹی تھی تالی بجوانا، اور فوٹو شوٹ. عمران خان صاحب کی بھی واحد پرائرٹی تالی بجوانا. کام بڑے کیے انہوں نے، لیکن تالی بجوانے کے لیے. کام کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کیا ہوا. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اس صورتحال سے نمٹ نہیں سکتا؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں نے تازہ ترین چیک نہیں کیا، لیکن جب تک حفیظ صاحب محکمہ موسمیات کے سربراہ تھے، میں ان سے رابطے میں رہتا تھا. دنیا کے 8، غور سے سنیے گا، دنیا کے 8 بہترین محکمہ موسمیات میں سے ایک پاکستان کا محکمہ موسمیات تھا. اب کیا ہے مجھے معلوم نہیں. 5 اکتوبر کا زلزلہ آیا، حفیظ صاحب اپنے گھر سے نکلے، انہوں نے بجلی کے کھمبے کو ٹیڑھا ہوتے ہوئے دیکھا. یعنی جب وہ دفتر جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹیڑھا ہو رہا ہے. اچھا. 12 منٹ کے اندر وہ اطلاع دے چکے تھے. نہیں، میرے خیال دفتر تو نہیں جا رہے تھے، تو ذرا ارلی آیا تھا. وہ مارکیٹ جا رہے ہوں گے، سودا سیلف لینے کے لیے جا رہے ہیں. 12 منٹ کے اندر انہوں نے سب سے پہلے پرائم منسٹر کو بتایا، پھر پریزیڈنٹ ہاؤس کو بتایا، پھر کیبنٹ ڈویژن کو بتایا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بتایا، چیف منسٹرز کو بتایا، تمام لوگوں کو، چاروں چیف منسٹر کو اطلاع دی، اور دفتر پہنچے تو ہی واز مینٹلی پریپیئرڈ کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے. اس وقت جو پشاور کے کور کمانڈر تھے، انہوں نے علاقے کا چکر لگایا اور اعلان کیا کچھ نہیں، کوئی خاص نقصان نہیں ہوا. شیخ رشید صاحب جہاز میں بیٹھنے والے تھے، ان سے پوچھا اخبار میں سے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا، میں نے پتہ کر لیا، اور ملک سے باہر چلے گئے. یہ فرق ہوتا ہے ذمہ داری اور احساس غیر ذمہ داری کا اور احساس ذمہ داری کا. ہمارا محکمہ موسمیات کی جو تھی
وہ استعداد کتنی تھی. صدر فاروق لغاری نے کہا میں شمالی علاقے میں جانا چاہتا ہوں. ان کو بتایا گیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آندھی آئے گی, ہیلی کاپٹر نہ اڑائیے گا. انہوں نے اڑایا. تجربہ کرنے کے لیے وہ وہاں تک پہنچے اور ذرا سے اڑایا تو پھر انہوں نے ہنس کے کہا کہ حفیظ صاحب نے ٹھیک کہا تھا. میں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا آپ کو اطلاع تھی زلزلے کی؟ انہوں نے کہا نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری کے پاس پڑی رہی اطلاع. ٹھیک ہے, شہباز شریف تو خیر کچھ متحرک ہوتے ہیں, دو گو دا ڈیول از ڈیو. ارباب رحیم سے میں نے پوچھا آپ کو اطلاع تھی؟ اچھا, یہ تو ان سے میں نے بعد میں پوچھا. ارباب رحیم گیا شوکت عزیز کے پاس کہ مجھے بر وقت اطلاع نہیں دی. انہوں نے کہا فیکس نکالی. حفیظ صاحب نے کہا یہ ہے فیکس. اطلاع زبانی بھی دی, تحریری طور پہ بھی دی. اچھا, حفیظ صاحب کو ساتھ لے کے شوکت عزیز کراچی گئے, ارباب رحیم کو بلایا اور معاملہ سارٹ آؤٹ کیا. یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے بر وقت اطلاع دی. اب کیا ہوا؟ اب بھی این ڈی ایم اے نے کہا کہ ہم 3 دن سے نظر رکھے ہوئے تھے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. آپ کا کام نظر رکھنا ہے, آپ کا کام تھا چیختے. جب آگ لگنے والی ہو, کسی ملک میں آگ لگ چکی ہو اللہ نہ کرے کسی بلڈنگ کو, تو آدمی چیختے ہیں, نظر نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, اگر اتنے متعدد واقعات کے باوجود اور اس واقعے کے باوجود عمران خان صاحب بزدار صاحب کو برقرار رکھنے پہ مصر ہیں تو ان کی مرضی, وہ اپنی ضد پوری کر لیں. اس کے اور ایک کے بعد دوسری دیکھیے, ایک ہے آسمانی آفت ہے, بجلیاں ہیں, زلزلے ہیں, قحط ہیں, آلام ہیں, کیسی کیسی دختران ہیں, مادر ایام ہیں. لیکن جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اتنا نقصان امریکہ میں کیوں نہیں ہوتا, جاپان میں کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے ڈاکٹر شعیب سڈل نے بتایا کہ برف باری ہوئی, ٹرین لیٹ ہو گئی, کچھ اور چیزیں ہوئیں. جب ہم جاپان کے ریلوے اسٹیشن پہ اترے, یعنی جہاں سے چلے تھے وہاں سے فرض کیجئے ٹوکیو پہنچے, ہر ڈبے کے آگے ریلوے کے اہلکار کھڑے تھے. جو گاڑی لیٹ ہوئی تھی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ, اس کے حساب سے وہ پیسے دے رہے تھے ہر مسافر کو. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں لندن سے آیا, میرے بچے کا کھلونا کھو گیا برطانوی ایئر لائن میں. میں نے برٹش ایئر لائن کے ہیڈ آفس کو خط لکھا کہ میرے بچے کا کھلونا کیسے کھو گیا, ہم نے تو آپ کے سپرد کیا تھا, آپ کی ذمہ داری تھی. انہوں نے جواب میں معذرت کی, کھلونا خرید کے واپس بھیجا اور اس سے بہتر کھلونا واپس بھیجا. یہ ہوتی ہے مینجمنٹ. مری کی جو انتظامیہ ہے پرلے درجے کی کرپٹ اور بحث ہے. میں ملا چیف سیکرٹری صاحب کا, آپ کو پتا ہے وہ میں ایشو جو ہے 4 مہینے اس کو پرسو کرتا رہا کہ 8 منزلہ بلڈنگ کیسے بن رہی ہے. ایک ایم این اے بنا رہا تھا, غیر قانونی والا سارا سسٹم, ایک ایم این اے بنا رہا تھا, اس کا فرنٹ مین بنا رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں ٹی وی پہ بات کرتا ہوں, کالم لکھتا ہوں, خط کرتا, وہ اپنا میسیجز بھیجتا ہوں, کوئی جواب نہیں دیتا. ڈپٹی کمشنر فون ہی نہیں سن رہا تھا. کمشنر نے سنا, اے سی جو ہے مجھے چکمہ دے رہا تھا, سر کل گرا دیں گے, پرسوں گرا دیں گے, سر منڈے کو گرا دیں گے, سر جمعرات کو گرا دیں گے. میں جناب گیا چیف سیکرٹری کے پاس ٹائم لے کے, ان کی خدمت میں حاضر ہوا, اور بیٹھتے ہی میں نے یہ کہا کسی تمہید کے بغیر آپ کا ایسی کرپٹ ہے اور وہاں 8 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے. انہوں نے مجھے جواب دیا 8 منزلہ بلڈنگ کی اجازت نہیں ہے, بیسمنٹ +2. اور آپ نے ٹھیک کہا ایسی کرپٹ ہے, آپ کے آنے سے پہلے میں اسے برطرف کر چکا ہوں, حالانکہ میری آپ کی بات نہیں ہوئی تھی, میں نے نیا اے سی لگایا ہے, وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد سے وہ ایم این اے جو میرا ذاتی دوست ہے, گہرا ذاتی دوست ہے, اس کو ٹکٹ ملنے میں میرا حصہ ہے شاید سب سے زیادہ, وہ مجھے فون پہ فون کرتا ہے. میں نے ایک دفعہ اسے کہا, ایک فون سنا اور اس سے کہا مجھے فون نہ کیا کرو, میں ظلم کی حمایت نہیں کر سکتا. اس عورت کو دھکے دیے گئے, اس کا تمسخر اڑایا گیا, اس کا دروازہ توڑا گیا, اور یہ سب کچھ ہوتا رہا. پھر میں نے آئی جی صاحب کو تلاش کیا, ان سے ملاقات تو نہ ہو سکی. انہوں نے کہا ڈونٹ یو وری, میں ابھی اس کو چیک کرتا ہوں. اگلے دن وہ پولیس افسر اس خاتون کی دہلیز پہ بیٹھا معافی مانگ رہا تھا. جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں, اور جب آپ بے حس ہو جائے, بے حسی ہے, بے حسی. ابھی کراچی پہ ہم بات کریں گے تو بتائیں گے. دیکھیے نقصان تو ہونا تھا. دوسری طرف ہے اتنی بے شعوری ہے, اتنی کم فہمی ہے.
ओ भाई भाई اتنی برف گر رہی ہے, آپ 1 لاکھ گاڑیاں گئیں. کیپیسٹی تو 31-32 ہزار کی ہے. دیکھیے داخلی جو ہے جی کیپیسٹی کتنی ہے؟ 31 سے 32 ہزار گاڑیاں صرف جا گاڑیوں سکتی کی ہیں. کیپیسٹی ہے. ہر وہ شخص جو کبھی مری گیا ہے, ہم بھی گئے مری 12 برفباری کے موسم, 12 تو نہیں 2-4 دفعہ گئے. جب برف گرنے لگتی ہے, گرنی شروع ہوتی ہے تو فوراً گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور شہر سے نکل جاتے ہیں. ادھر ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ برف گر رہی ہے, اطلاع دی جا رہی ہے کہ برف غیر معمولی طور پہ گر رہی ہے, اور مسیریں جانے کے لیے وہ راستے بند ہیں تو بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ جانے دیا جائے. اور جب سیاحوں کو روکا جاتا ہے تو مری کے جو تاجر ہیں وہ شور مچاتے ہیں